پیارے دوستوں، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم عجائب القرآن والغرائب القرآن میں سے ایک انتہائی اہم واقعہ ڈسکس کریں گے، اور یہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، جو کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے تک مشتمل ہے۔ گائے کا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی نیک اور صالح آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس آدمی کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں یعنی کچھ عرصے میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ بھی جوان ہو گیا۔ اور بچہ جو تھا وہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار آدمی تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے اس سے جو رقم ملتی تھی یا جو معاوضہ ملتا تھا اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا تھا، اور ایک حصہ جو تھا وہ اپنی ذات کے خرچ کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی ہے جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور اسی طریقے سے دعا مانگی، تو وہ گائے فوراً دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو گویا وہ لڑکا اس گائے کو پکڑ کر گھر لایا، تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ یعنی والدہ نے یہ کہا کہ بازار میں بیچنے کے لیے تو لے جاؤ، لیکن اگر کوئی گاہک آئے اس کو خریدنے کے لیے، اسے بیچنے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ کرنا، اور میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت بھی 3 دینار ہی چل رہی تھی، جو مارکیٹ ریٹ تھا اس ٹائم کا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے اس کے بارے میں مشورہ نہیں کرو گے، بلکہ ایسے ہی براہ راست مجھے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ نہیں، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا، کیونکہ وہ لڑکا تو بہت ہی فرما بردار اور ماں کا حکم بجا لانے والا تھا، لہذا اس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ لڑکے نے ماں سے جا کے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، کیونکہ ماں سمجھ گئی تھی کہ یہ گاہک کوئی عام گاہک نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی فرشتہ ہے، تو ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ وہ لڑکا بازار میں واپس گیا اور اس گاہک سے مشورہ کیا کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ اس گائے کو ابھی فروخت کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو اس گاہک نے کیا کہا کہ تم اس کو ابھی فروخت نہ کرو، کیونکہ آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی قیمت تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ جو گاہک تھا فرشتہ ہی تھا اصل میں، تو اس نے وہ گائے بیچنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔
تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس میت کو، اس مردے کو یا اس لاش کو ضرب لگاؤ گے، مارو گے، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، یعنی تکرار اور سوال اور مباحثہ شروع کر دیا، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی گائے کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو ضرب لگائی، تو اس نے فوراً بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ پھر خاموش ہو گیا، یعنی کہ اس پہ دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں بدلے کے طور پر قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جس کی وہ گائے تھی اور وہ اس نے اپنی ماں کی فرما برداری بھی کی، تو وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیتوں میں بھی اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، یعنی وہ قوم بولی۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ بولے اپنے رب سے پھر دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، ایسی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، تو وہی کرو جس کا تمہیں حکم ہوا ہے۔ وہ لوگ پھر بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہو اور جس کی رنگت دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہو۔ وہ لوگ بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے وہ واضح طور پر بیان کر فرمائے کہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گائے کے حوالے سے ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، کہ زمین میں جوتی ہو، نہ کھیتی کے لیے پانی کے لیے استعمال کی گئی ہو، بالکل بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، تو اسے پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی، گائے ان کو مل گئی، تو اسے ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، یعنی وہ اصل میں ایک قتل ہوا تھا اور اس کے قاتل ڈھونڈنے کے لیے وہ گائے ذبح کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور مفہوم تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ ایک نیک آدمی نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا کی کہ اس کے وارثوں کو اس بچیا کے بدلے کھال میں بھر کے سونا مل گیا۔ ایک مرد صالح نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تیسری اس میں جو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس ایک یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کے عوض اللہ تعالیٰ نے کس قدر مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خداوند قدوس کے احکامات میں بحث و کرید کرنا نامناسب اور مصیبتوں کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور وہ اس حکم کی بجا آوری میں اگر کوئی سی بھی ایک گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو وہ فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث کی، کرید کرنا شروع کی، تو وہ کیسی گائے ہو
कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो वो लोग मुसीबत में पड़ गए कि इन्हें फिर ऐसी ही गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी, और इसके लिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी ज़्यादा कीमत ना हुई होगी। पाँचवीं इसमें हमें नसीहत ये है कि जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे तो अल्लाह ताला उसकी फिर हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। छठी बात यह है कि जो अपने अहल व अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे तो अल्लाह ताला इसके अहल व अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और आठवीं बात यह है कि इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब, खूबसूरत और कीमती हो, इसी कदर ज़्यादा बेहतर और अफजल है। वल्लाहु ताला व रसूलुहु आलम।